لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے ولی فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائیں. ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل شرف قبولیت عطا فرما. آج جمعۃ الوداع کا موقع ہے اور آج ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ حسن اخلاق کا پیغام ہے. آج کی ہماری ٹاپک اخلاق حسنہ ہے، اسی پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. حاضرین اکرام، آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک اور اس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ و پرہیزگاری تمہارا شعار بن جائے، تمہارا لباس بن جائے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اہل ایمان کو پرہیزگار بنانے کا موقع ماہ رمضان المبارک ہے. یہ رمضان کا مہینہ آیا اس لیے ہے، روزے فرض ہوئے اس لیے ہیں تاکہ مسلمان پرہیزگار بن جائے. پرہیزگاری اگر نہیں آتی اور رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، الوداع کے معنی ہے رخصت کرنا. آخری جمعہ ہے اس ماہ کا، ہم اس ماہ کو رخصت کر رہے ہیں، الوداع کر رہے ہیں. تو ایک بات کا خیال رکھیں، جس مقصد کے لیے یہ مہینہ آیا تھا اس مقصد کو الوداع نہ کریں، مہینے کو الوداع ضرور کریں. الوداع مہینے کو آپ نہ بھی کریں تو یہ مہینہ چلا جائے گا، آپ کے روکنے سے رکے گا نہیں. یہ مہینہ تو وقت ہے، چلا جائے گا. وقت کسی کا انتظار بھی نہیں کرتا، کسی کے روکے رکتا بھی نہیں. یہ مہینہ تو جانے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس ماہ کے آنے سے پہلے جو ہماری حالت تھی اور اس ماہ کے جانے کے بعد بھی اگر ہماری وہی حالت رہے گی تو پھر اس مہینے سے ہم نے کچھ بھی نہیں پایا.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 بار آمین کہا جبریل کی دعائے ہلاکت پر۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جبریل نے دعا کی ہلاکت کی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور متقی و پرہیزگار نہیں بنا، ماہ رمضان کو پایا لیکن روزے اس نے نہیں رکھے، اس کی قدر نہ کی، اور ماہ رمضان المبارک سے تقویٰ و پرہیزگاری کو لے کر اپنا شعار نہیں بنایا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دعا پر میں نے آمین کہا۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے جو ہماری گفتار تھی، جو ہمارے کردار تھے، ویسے ہی گفتار ویسے ہی کردار اگر ہمارے ہیں اس ماہ کے جانے کے بعد، تو پھر سمجھو کہ ہم نے اس ماہ سے کچھ بھی نہیں پایا، نہیں پایا۔ اس ماہ سے پانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، ان کے اندر ترقی آتی ہے، ان کے اندر انقلاب آتا ہے۔ وہ انقلاب اگر نہیں آتا تو پھر اس ماہ سے اس بندے نے کچھ بھی نہیں پایا۔ تو آخر پانا ہے تو کیا پانا ہے؟ وہی پانا ہے جو رمضان المبارک نے سکھایا ہے، ہم اخلاق حسنہ سکھایا ہے۔ ایک مومن کیسے پیکر اخلاق ہوتا ہے وہ سکھایا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کو وہ 3 اوصاف سے متصل کیا گیا جو اوصاف صوفیاء کرام اولیاء کرام کیا کرتے تھے۔ میں اپنی بات کو روک کر ایک بات درج کروں۔ الحمدللہ آپ سب ماسک لگائے ہوئے ہیں، جو حضرات نہیں لگائے ان کے پاس اگر ہے تو لگا لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اولیاء کرام جن کے 3 اوصاف مشہور ہیں، ایک ہے خلت طعام، دوسرا ہے خلت منام، تیسرا ہے خلت کلام۔ یہ بزرگان دین صوفیاء کرام کے اوصاف ہیں۔ خلت طعام، کم کھانا۔ رمضان المبارک کے مہینے نے ہمیں کم کھانا سکھایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھلائی کی بات ہے، ہمارے لیے سلامتی کی بات ہے۔ تو یہ کم کھانا، یہ اللہ والوں کے صفات ہیں۔ ایک مہینے تک اس صفت پر ہمیں چلایا گیا، اس صفت پر ہمیں عمل کروایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ آنے والے 11 مہینے بھی کھانے پر یہ کنٹرول کریں، اور جو بندہ کھانے پر کنٹرول کر لیتا ہے وہ خواہشات نفسانی سے بچ جاتا ہے۔ قلت طعام، یہ ہم اور آپ صرف ماہ رمضان میں ہی کم کھاتے ہیں، لیکن اللہ والے بزرگان دین صوفیاء کرام سال کے 12 مہینے کم کھاتے ہیں۔ جو کیفیت کام مسلمان کی ماہ رمضان میں رہتی ہے، وہ کیفیت پورے سال رہتی ہے اللہ والوں میں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل کرنے کے لیے ایک مہینہ ہمیں مشق کرواتا ہے تاکہ ہم بھی اس کے دوستوں میں شامل ہو جائیں۔ قلت طعام، دوسرا ہے قلت منام، کم سونا۔ کم سونا، جیسے اور 11 مہینوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شام ہوتے عشاء کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد سو جاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان مبارک میں ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے نہیں، بعد نماز عشاء تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز میں کافی وقت لگ جاتا ہے،
تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد جا کر کچھ دیر سو گئے، پھر تہجد میں اٹھ گئے، پھر سحری کرنا ہے، پھر فجر کی نماز کے لیے آنا ہے۔ تو رات کا ایک بڑا حصہ ہم نے قرآن کے ساتھ گزارا، عبادت کے ساتھ گزارا، نبی پاک کی سنت سحری کے ساتھ گزارا اور نفل کے ساتھ گزارا، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا۔ پوری رات ہم سوتے نہیں رہے، رات کا ایک بڑا حصہ ہم نے یاد الہی میں گزار دیا۔ ایسا اللہ والے سال کے 12 مہینے کرتے ہیں۔ ایک مہینہ ہمیں مشق کروائی گئی تاکہ آنے والے 11 مہینے اگر یہ سلسلہ جاری رہا اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستان حق میں شامل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک وزیر اعظم کا اگر کوئی قریبی آدمی ہو جاتا ہے، وزیر اعظم کا دوست ہو جاتا ہے ٹھیک، تو پھر اس کے لیے درجہ امتیاز ہوتا ہے کہ بھائی پی ایم کا آدمی ہے۔ اللہ فرماتا ہے رمضان شریف کے مہینے میں اگر تم میرے احکام کی پابندی کرو گے تو پی ایم کے آدمی نہیں، تم میرے آدمی ہو جاؤ، میرے آدمی ہو جاؤ گے۔ اور جانتے ہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے آدمی، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم روایت کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے پروردگار جب کسی کو میں اپنا بنا لیتا ہوں تو پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اعضائے بدن بننے کے ہوتے ہیں، ان اعضاء سے کام کرنے کی قوت میری ہوتی ہے۔ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا اعزاز اور درجہ مل گیا بندے کو۔ آنکھ بندے کی ہے، دیکھنا خدا کا ہے۔ اب بندہ وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، بندہ وہ سب کچھ سن لیتا ہے جو عام آدمی نہیں سن سکتا۔ اللہ کا دوست جو اپنی زبان سے بولتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، فیصلہ میری قسمت کا ہوگا وہی جو زبان سے تمہاری نکل جائے گا۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو قلت طعام، کم کھانا، پورے رمضان میں اس پر عمل ہوا۔ قلت منام، کم سونا، پورا رمضان اس پر عمل ہوا۔ قلت کلام، کم بولنا، اس پر بھی پورا ماہ رمضان عمل ہوا۔ ایک روزے دار زیادہ کہاں بولتا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بولتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں مصائب زیادہ سے زیادہ اس آدمی پر آتے ہیں جو زیادہ بک بک کرتا ہے، زیادہ بولتا ہے۔ جو کم بولنے والا ہے وہ سکوت کرنے والا ہے، وہ سلامتی سے رہنے والا ہے۔ جو خاموش رہنے والا ہے، جو زیادہ خاموش رہتا ہے، کم بولتا ہے، وہ سلامت رہتا ہے، کیونکہ جتنی بھی آفتیں آتی ہیں وہ زیادہ بولنے سے آتی ہیں، زیادہ بولنے سے۔ اور ایک روزے دار زیادہ نہیں بولتا۔ یہ تین اوصاف تو آ گئے نا، اللہ والوں کے اوصاف آ گئے تھی۔ ایک مہینے تک مشق ہوتی رہی۔ ہم بتانا کیا چاہ رہے ہیں آج؟ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ الوداع اس مہینے کو کیجئے، الوداع اس ماہ رمضان کو کیجئے۔ اس ماہ رمضان میں جو ہمارے اوصاف بہتر ہوئے، ہماری عادتیں جو پاکیزہ ہوئی، ان پاکیزہ عادتوں کو الوداع مت کہیے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ جب ہمارے اوصاف اچھے ہوئے تو پھر مسجدیں بھر بھر کر نکل رہی ہیں۔ عید کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ماہ رمضان مبارک میں پیدا ہوئے اوصاف حمیدہ کو پکڑ کر رکھا یا پھر الوداع کر دیا۔ اگر رمضان کے مہینے کے بعد مسجدیں خالی ہو جائیں گی، تعداد پھر پہلے جیسی ہو جائے گی، تو سمجھ لینا کہ ہم نے اس ماہ سے کچھ بھی نہیں پایا۔ اگر تعداد بڑھتی ہے تو سمجھ لو کہ ہمارے معاشرے نے رمضان سے بہت کچھ پایا۔
قلت کلام، کم بولنا، ایک روزے دار کم بولتا ہے. تو یہ 3 باتیں آ گئی. اور کیا ہوا؟ اور ہوا یہ کہ ہماری معاشرتی زندگی میں اگر کوئی بندہ ہم سے جھگڑنا چاہتا تھا تو ہم اس کو کیا بول کر جھگڑا ختم کرتے تھے کہ بھائی جھگڑا ختم کر، کیونکہ میں روزے سے، تو بھی روزے سے، روزے میں جھگڑنا نہیں. آپ بولیں گے رمضان کے بعد تو روزہ نہیں رہتا، اب روزے کا حوالہ تو دے نہیں سکتے، تو ہم کہنا چاہتے ہیں رمضان کے بعد روزے کا حوالہ نہ دیجئے، رمضان کے بعد ایک مومن ہونے کا حوالہ دیجئے. بولیے کہ میں مومن ہوں، تو بھی مومن ہے. کیا مومن آپس میں ایک دوسرے سے لڑتا ہے؟ بھائی روزہ تو ایک وقت کے لیے ہے، ایمان تو ہر وقت ہم سے لگا ہوا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے جیسے ایک دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اللہ کے نبی نے تو ہم کو جوڑا ہے نا، ہم آپس میں کیوں ایک دوسرے کو توڑ لیں؟ ایک مومن کی شان اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جو اگر کوئی اس سے ناتا توڑے تو یہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی اگر توڑے تو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی مومن کو اس کے حق سے محروم کرے، سرکار فرماتے ہیں محروم ہونے والا آگے والے کو محروم نہیں کرتا بلکہ جس سے محروم ہوا ہے اس کو عطا کرتا ہے، الٹا عطا کرتا ہے، محروم نہیں کرتا پلٹ کر. اور تیسری بات مومن کی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مومن پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو مومن اسے معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. یہ سب ہم نے ماہ رمضان میں سیکھ رکھا ہے. اگر کوئی ہم سے جھگڑنا چاہتا ہے تو ہم جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، جھگڑے کو بڑھاتے نہیں ہیں، اور از خود ہم کسی سے جھگڑا کرتے نہیں ہیں. رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اس عمل پر ہم قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے سے ہرگز نہیں جھگڑے ہیں. آج اخبارات پڑھیے، مسلمان کے دستے گرہ بم کر رہا ہے، ایک دوسرے کا قتل کر رہا ہے، واقعات آ رہے ہیں یوٹیوب پر، اخبارات میں وغیرہ ہوتا ہے. قتل و غارت گری تو عام ہو گئی ہے، چلتے پھرتے کئی لوگ ختم ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کو ختم کیا جاتا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ یہ سب کچھ سکھا نہیں آیا، ان تمام رذیلہ اوصاف سے ہمیں بچانے آیا. ان تمام جو رذیل عادتیں ہیں ان سے ہمیں بچانے، دور کرنے آیا. ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا کرنے آیا ہے. ماہ رمضان مبارک ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ آپس ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سکھا رہا ہے. آپ دیکھتے نہیں روزے دار افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو کھجور پیش کر رہا ہے، پانی پیش کر رہا ہے. دوسرا مسلمان بھائی اس کا کھجور یا پانی لے کر افطار کر رہا ہے. اس کے پیش کیے ہوئے کھجور سے یہ افطار کر رہے ہیں. ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، ایک دوسرے کا خیال کرنا ماہ رمضان مبارک میں سکھایا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کھجور پیش کیا جاتا ہے اور مسلمان بھائی پیش کیے ہوئے کھجور سے روزہ افطار کر لیتا ہے تو اس افطار کرنے والے کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کھجور پیش کرنے والے کو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے. یہ آپسی ایک دوسرے کا پاس و لحاظ اس ماہ نے سکھایا، اس پر قائم رہنا ہے. بھوک اور پیاس
کیوں ہم پر مسلط کر دی گئی؟ سحر سے لے کر افطار تک کھاؤ نہیں، سحر سے لے کر افطار تک پیو نہیں، ایک خطرہ پانی نہیں، ایک دانے کھانے کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ تمہیں بھوکے لوگوں کا احساس ہو۔ تم تو کھا رہے ہو، لیکن اگر تمہارا پڑوسی نہیں کھا رہا ہے، تم کھا رہے ہو، تمہارا مسلمان بھائی نہیں کھا رہا، تم کھا رہے ہو، تمہارے محلے کا ایک آدمی بھوکا سو رہا ہے۔ اب یہاں کھانے پینے میں مذہب کی بھی قید نہیں ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اگر وہ غیر مسلم بھوکا سو رہا ہے تو اس کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وہ پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق ہے، اگر وہ غیر مسلم بھی ہے تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ وہ تو بھوکا سو رہا ہے اور تم کھا کر سو رہے ہو، اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ کھلانے پلانے میں مذہب کی بھی قید نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے فرائض اور واجبات کے بعد دو عمل بڑے پسند آئے، ایک عمل ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اور دوسرا عمل ہر ایک کے ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت کھانا کھلانا۔ آج بھی سرکار غوث پاک کی وہ خواہش اللہ پوری کر رہا ہے۔ اگر چوراہے پر 11ویں شریف ہوتی ہے تو صرف مسلمان نہیں کھاتا، ہر مذہب کا آدمی کھاتا ہے۔ ہندو بھی کھاتا ہے، عیسائی بھی کھاتا ہے، سکھ بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی، ایک دوسرے کے بازو بازو بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ اور اللہ والوں کی بات کہ کھلانے پلانے میں مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر ایک بھوکے نے دستک دی تھی، اور جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو غیر مسلم ہے، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھلائیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ضرور کھلاؤں گا، ایک شرط ہے کہ تم مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا، پیٹ بھر کھلاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ وہ چلا گیا پلٹ کر۔ کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو تلاش کرتے ہوئے نکلے، ڈھونڈتے ہوئے نکلے، کہیں جا کر ایک جگہ وہ بندہ ملا، اس سے پکڑا اور کہا کہ چل، اور تجھے میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، اپنے گھر چل، پیٹ بھر کھا لے۔ اس نے کہا آخر بات کیا ہے، ابھی ابھی تو مجھے شرط لگائی تھی کہ مسلمان ہوگا تب کھلاؤں گا، اور بلا شرط کھلانا چاہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے جب بھوکا واپس کر دیا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ابراہیم، ہم سے 70 سال سے کھلا رہے ہیں، ایک بار کھلا دیتے تو کیا جاتا، ایک بار کھلا دیتے تو کیا جاتا، ارے وہ ہمیں نہیں مانتا لیکن ہم کھلا رہے ہیں 70 سال سے۔ یہ جب وحی آئی تو میں تجھے تلاش کرنے نکلا، اس بندے کے دل پر اتنا بڑا اثر ہوا، اس نے کہا اچھا ایسی وحی آئی ہے، میں جس کا کھاتا ہوں اسی کو نہیں مانتا، ایسی غفلت کی زندگی اب تک گزارتا آیا، توبہ 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 توبہ، اے ابراہیم تمہارے ہاتھ پر توبہ کر رہا ہوں، اور آج تک جس کو میں بھولا ہوا تھا آج سے میں اسے یاد کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اے ابراہیم کچھ دیر پہلے آپ نے شرط لگائی تھی کہ مسلمان ہوگا تب کھلاؤں گا، اب میں کھانے کے لیے خود شرط لگا رہا ہوں کہ پہلے مسلمان ہو جاؤں گا بعد میں کھاؤں گا۔ یہ ہے اللہ اور اللہ والوں کی بات۔ کھلانے پلانے میں مسلمان اور غیر مسلم نہیں دیکھا جاتا۔ تو روزہ ہم کو سکھاتا ہے بھوک کیا ہوتی ہے۔ بھائی آپ ایک بھوکے کی مدد کب کریں گے؟ اس وقت کریں گے جب کو آپ بھوک کیا چیز ہے پتہ رہے۔ آپ کو بھوک کیا ہے معلوم ہی نہیں تو آپ بھوکے کی بھوک کا احساس کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ نے سب کچھ رکھتے ہوئے بھی بھوکا رکھا۔ پیاسے کی پیاس کیا ہوتی ہے آپ کو کیسا پتہ چلے گا؟ آپ کو پیاسا رکھا گیا، بھوک اور پیاس سے گزارا گیا۔
رمضان شریف کا مہینہ گزرنے کے بعد اگر کوئی بھوکا نظر آئے، بولے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا چاہیے، تو آپ کو روزہ یاد آئے گا، آپ کو پتہ رہے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، فوراً اس کی مدد کریں گے۔ کوئی کہے گا پیاسا ہوں، پانی چاہیے، تو آپ کو پتہ رہے گا کہ پیاس کیا ہوتی ہے، آپ اس کی مدد کریں گے، پلائیں گے اس کو۔ یہ سب رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں باتیں، ایک دوسرے کی ہمدردی، بھوکے پیاسوں کا احساس، لڑائی جھگڑے سے اجتناب، اور ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ ایک بات آج میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، حسن اخلاق ہم نے جب بنایا ہے موضوع، تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا اثر کرامت سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا اثر معجزے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے اخلاق کا اثر کرامت سے، معجزے سے بھی زیادہ۔ آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی اٹھا کر کے کیا کیا معجزے سرکار سے ظاہر نہیں ہوئے، کیا کیا معجزے آئے۔ زمین پر کھڑے ہیں سرکار اور انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ واقعہ معلوم ہے آپ کو، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بتاؤ کیا پوری دنیا مسلمان ہو گئی؟ نہیں۔ بتاؤ جتنے وہ معجزہ دیکھے تھے کیا سب مسلمان ہو گئے؟ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، کیا یہ معجزہ دیکھ کر ہر دیکھنے والا مسلمان ہو؟ نہیں ہوا۔ درختوں کو سرکار نے چلایا، ہر دیکھنے والا مسلمان نہیں ہوا۔ تھوڑے سے کھانے میں برکت ہو گئی، وہ معجزہ دیکھ کر ہر کوئی دیکھنے والا مسلمان نہیں ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کھانے والے بہت ہیں اور کھانا تھوڑا ہے، بہت کھانے والے سینکڑوں کی تعداد میں ہے، کھانا تھوڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اپنے منہ سے تھوڑا سا لعاب نکالا، تھوڑا سا تھوک نکالا، اس کھانے میں ملا دیا۔ سینکڑوں آدمی کھا چکے، اس کے بعد بھی پہلے جتنا تھا اتنا ہی باقی رہا۔ یہ دیکھ کر کیا ہر دیکھنے والا مسلمان ہو گیا۔ قافلہ جا رہا ہے مسلمانوں کا، ایک جگہ رکے، پانی کی ضرورت پڑی، پانی میسر نہیں ہے، صحابہ کرام دور دور تک جا کر دیکھتے ہیں لیکن کہیں پر بھی کنویں میں پانی نظر نہیں آتا کہ لے پیے، نہائیں اور وضو کریں، اپنے جانوروں کو پلائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ پانی چاہیے، پانی ہے نہیں، کنواں خالی ہے، سوکھا ہوا کنواں ہے۔ ارشاد فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کسی کے پاس ایک کلی کرنے کے برابر پانی ہو تو دے دے۔ ایک صحابی نے پیش کر دیا، سرکار نے اپنے منہ میں وہ پانی لیا اور وہ ایک کلی پانی سوکھے کنویں میں ڈال دیا تو پورا کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہ دیکھا تو ہر دیکھنے والا مسلمان نہیں ہوا، مگر حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ کئی مثالیں، معجزہ سرکار کا دیکھ کر ہر دیکھنے والا مسلمان نہیں ہوا، مگر حسن اخلاق سے کسی کو سابقہ پڑا تو جس کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا واقعہ آپ سنیں گے، آپ یہ ضرور سنیں گے کہ وہ مسلمان ہو گئے۔
یہودی کا واقعہ مشہور ہے، بڑی عمر کا تھا، جا رہا ہے، سرکار علیہ السلام اس کے آہستہ آہستہ بڑھاپے کی چلن دیکھ کر اس خیال کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ ہو گئے کہ اگر میں تیز تیز چلوں اس کے آگے سے تو اسے بڑھاپے کا احساس ہوگا، اس کے دل کو تکلیف ہوگی۔ یہ اخلاق کا تقاضا نہیں، اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ حسن اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو، آپ سے بڑھ کر اخلاق والا اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پیچھے پیچھے ہوئے، وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے کہ کون پیچھے آ رہے ہیں، کون پیچھے آ رہے ہیں۔ آخر میں پلٹ کر پوچھا کہ آپ مجھے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، آپ ہیں کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ۔ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے آ رہا ہوں تاکہ تمہیں بڑھاپے کا احساس تکلیف نہ دے، تمہیں میرا تیز رفتاری سے چلنا اس احساس کا شکار نہ کر دے کہ میں بوڑھا ہوں، چل نہیں سکتا۔ اس تکلیف سے تمہیں بچانے کے لیے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں کہ اس نے اخلاق دینا۔ کیا ہوا؟ کہا اچھا تم صرف اس لیے میرے پیچھے پیچھے آہستہ آ رہے ہو کہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کا دین بھی اچھا ہوگا، ہاتھ بڑھائیے مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ چند قدم یہودی کے پیچھے سرکار کیا چلے، ہمیشہ کے لیے وہ یہودی آپ کے پیچھے ہو گیا، آپ کے نقش قدم پر چلنے لگ گیا، مسلمان ہو گیا۔ وہ یہودن کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ پر کچرا ڈالی کرتی تھی، آپ کے راہوں میں کانٹے بچھاتی تھی، جب وہ نظر نہ آئی تو آپ نے مزاج پرسی کی، مزاج پرسی کا ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے، سب جانتے ہیں۔ جس مکے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس مکے میں برسوں لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرتے رہے، لوگوں نے اذیتیں دی، 13 سال تک اذیتیں برداشت کرتے رہے، 13 سال تک ان کے سامنے معجزات اللہ ظاہر کرتا رہا۔ کیا کیا معجزہ مکے والوں نے نہیں دیکھا؟ کیا ہر دیکھنے والا مسلمان ہو گیا؟ نہیں۔ اب دیکھیے حسن اخلاق کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ سرکار گئے، وہاں سے اپنی جمعیت میں آئی 10,000 صحابہ کرام مسلح، پوری فوج 10,000 کی سرکار کے ساتھ ہے، مدینے سے مکے کو آتے ہیں۔ سوچو ذرا، غور کرو، تصور کرو کہ یہ لشکر، یہ قافلہ 10,000 صحابہ کا اور پورے رعب و دبدبے کے ساتھ مکے میں آتے ہیں۔ فتح مکہ پڑھ کر دے، جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو مکے کا رہنے والا ہر کافر، ہر مشرک یہ سوچتا ہے کہ اب ہم سے وہ 13 سال کا بدلہ لیا جائے۔ 13 سال تک جو ہمیں ستایا ہے اس کا بدلہ آج لیا جائے گا، چن چن کر ایک کو ختم کیا جائے گا۔ یہی تو سوچ رہے تھے سب۔
لیکن جب مکے میں داخل ہوئے سرکار علیہ السلام اور مکے والوں سے پوچھا بتاؤ ہم سے تمہیں کس بات کی امید ہے؟ اے مکے والوں ہم سے تمہیں کیا امید ہے؟ وہ اندر اندر تو یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ایک کا بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک کو ختم کیا جائے گا، مگر ان کی زبانوں پر یہ جملہ آیا کہ آپ سے امید ہمیں کیا ہے پوچھتے ہو؟ مکے والوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، ہمیں امید ہے اس بات کی کہ آپ ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے اعلان عام فرمایا اے مکے والوں ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنا کیا تھا؟ حسن اخلاق تھا، کہ معاف کرنا حسن اخلاق تھا۔ جب حسن اخلاق کی ہوا چلی تو پورا مکہ مسلمان ہو گیا، پورا مکہ مسلمان ہو گیا۔ روزہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سکھاتا ہے۔ یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بیان کے اختتام پر آ گیا۔ یہ سبق ہرگز نہ بھولیں، ایک دوسرے کو معاف کر۔ اب روزے کی حالت میں ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں نا، ہم سے اگر کسی کو تکلیف ہو گئی تو آگے والا ہم کو معاف کر رہا، آگے والے سے ہم کو تکلیف ہو گئی تو ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ سبق نہیں بھولنا، یہ سبق اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی نہیں بھولنا ہے۔ بیوی سے تکلیف ہوئی بیوی کو معاف، بچوں سے تکلیف ہوئی بچوں کو معاف، ماں باپ سے تکلیف ہوئی ماں باپ کو معاف، بھائی بہن سے تکلیف ہوئی بھائی بہن کو معاف، چار دیواری کے باہر پڑوسیوں سے تکلیف ہوئی پڑوسیوں کو معاف، دفتر میں گئے اپنے ساتھیوں سے تکلیف ہوئی ملازمین سے ان کو معاف، مسجد میں آئے ایک مصلی سے دوسرے مصلی کو تکلیف ہوئی معاف کر، یہ سیکھنا ہے۔ ایک سبق سیکھ لیں گے پورا معاشرہ صحیح ہوتا ہے۔ انتقام لینا چھوڑ دیں، معاف کرنا سیکھ۔ یہ ایک سبق یاد رکھیں، یہ اتنی اہمیت کی بات ہے کہ اس کا صلہ ہم کو کیا ملنے والا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، معاف کرنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، بات ختم ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیوں کے انبار کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا کہ اتنی نیکیاں نہیں، مگر ایک حقدار آئے گا، آ کر کہے گا کہ اس نے مجھے تکلیف دی تھی آج بدلہ چاہیے، تو وہاں پر بدلہ تکلیف کا بدلہ تکلیف نہیں ہوتا، وہاں نیکیاں دینا پڑتا ہے۔ اللہ فرمائے گا نیکیاں دے دے اس کو، تھوڑے نیکیاں اٹھایا دے دیا۔ دوسرا آیا اس نے مجھے تکلیف دی تھی آج میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میرا بدلہ لے کر رہوں گا، چلو اس کو بھی تھوڑی نیکیاں دے دیا۔ پھر آیا کوئی حقدار اس کو نیکیاں دے دیا، دیتے 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 ساری نیکیاں ختم ہو، ساری نیکیاں ختم۔ اب اس کے بعد ایک آیا آ کر کہا کہ مجھے اس سے اپنا حق چاہیے، حق مارا تھا اس نے، چاہیے مجھ کو حق۔ اللہ فرمائے گا اس کے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں، اب وہ تجھے کیا دے گا؟ وہ بندہ بولے گا اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرے پاس جو گناہ ہے وہ گناہ اس کے پاس میں منتقل کر دیتا ہوں تاکہ میں ہلکا ہو جاؤں۔ یہ نیکیاں نہیں دے سکتا تو میرے گناہ یہ لے لے، میں ہلکا ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا معاف نہیں
نہیں کرے گا اس کو؟ بندہ بولے گا نہیں مجھے میرا حق چاہیے، تو اللہ فرمائے گا تھوڑا نگاہ اٹھا کر دیکھ، اوپر دیکھے گا جنت کے نظارے دکھائی دے، جنت کے باغات، جنت کے میدان، جنت کی نہریں، عالیشان جنت کا نظارہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا دیکھ لیا، جانتا ہے کس کے لیے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا تیرے خاص بندوں کے لیے ہوگا مولا، ہم جیسے لوگ تو یہاں پر جا بھی نہیں سکتے، اس کی ہوا بھی نہیں سن سکتے، اس کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے، اس لیے کہ اتنی عالیشان جنت تو نے اپنے خاص بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے بندے، اگر تو اس بندے کو معاف کر دیتا ہے تو یہ جگہ تیری ہو جانا۔ اور معافی درگزر کرنے کا صلہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ صلہ قیامت کے دن معاف کرنے سے ملے گا ایسا نہیں ہے، دنیا میں رہ کر کسی کو معاف کر دو وہ صلہ ضرور ملنے والا ہے۔ اگر تم اسے معاف کر دے تو یہ جگہ تیری، تو وہ بندہ جیسے ہی نظارے دیکھے گا عرض کرے گا مولا میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں داخل کرنا۔ تو اس مہینے سے ہم یہ بات ضرور سیکھیں کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ اگر یہ نہیں سیکھا ہم نے تو سمجھو کہ رمضان سے ہم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ گھر کے اندر گھر والوں کو معاف کرو، گھر کے باہر باہر والوں کو معاف کرو۔ رستہ چل رہا ہے، کسی راہگیر سے تکلیف پہنچ گئی، معاف کرو، معاف کرنا سیکھو۔ رمضان سے ہم نے بہت کچھ لے لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ حاضرین محترم، یہی باتیں تھی جو آپ تک پہنچانا تھا کہ اس ماہ کو الوداع کریں، اور اس ماہ سے جو ہمیں سکھایا گیا ہے ان تمام باتوں کو الوداع نہ کریں، بلکہ اس کو اپنے دل میں بٹھائیں، اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد عمران، فریدہ بیگم، حمیدہ بیگم، سید میاں، چاند میاں، بیپا شاہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور ہمارے ابرار احمد صاحب نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے افراد خاندان کو صحت و عافیت سے رکھے۔ جتنے یہاں پر جمع ہیں پروردگار سب کو صحت و عافیت کے ساتھ عمروں کی درازیاں عطا فرمائے۔ اور آج کل جو کورونا وائرس چل رہا ہے، اس وائرس سے ہم کو، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو اس وائرس سے محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ میں اعلان ہوا، خصوصی چندہ اس مسجد کے لیے دیں، اور ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے اس مسجد اور مدرسے کی تعمیر کے لیے بول رہے ہیں جو برگی میں کام چل رہا ہے ہماری نگرانی میں۔ جو حضرات اس کے کنسٹرکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے ضرور ملاقات کریں۔